پاکستان کے تاریخ میں اس طرح دہشت گردی کے واقعات، مہنگائی، عروج پر تحریک انصاف کے ورکروں پہ آپ نے پابندیاں بھی لگائی، تحریک انصاف کے آفیسز وقتاً فوقتاً آپ نے سیل بھی کروائے، ہمارے ادارے ناکام ہیں۔ پاکستان کا موجودہ صورتحال، خاص طور پر میرے اور آپ کے بلوچستان کے صورتحال، امن و امان کے حوالے سے اور پھر پورے پاکستان کے امن و امان اور پھر بے روزگاری کے حوالے سے یہ آپ سب کے سامنے ہے۔ پاکستان کے تاریخ میں اس طرح دہشت گردی کے واقعات اور مہنگائی، عروج پر اور پھر امت مسلمہ کے لیڈر عمران خان پچھلے 790 دن سے وہ جیل میں ہے اور وہ ڈٹ کے کھڑا ہے اور وہ ظالموں کے سامنے سرنڈر نہیں کر رہے۔ اس کا صرف 1 پوائنٹ ایجنڈا ہے اور وہ ایجنڈا یہ ہے کہ پاکستان میں رول آف لا، پاکستان میں سب کے لیے ایک ہی قانون ہونا چاہیے۔ یہ پاکستان تحریک کی جنگ ہے اور پورے پاکستان آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ سارے عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ وہ الگ بات ہے کہ ہمارے کچھ ایسے طاقتور لوگ ہیں کہ جنہوں نے فارم 47 کے لوگوں کو ہمارے اوپر حاوی کر دیا، ان کو لایا گیا اور آج آپ دیکھ رہے ہیں ان سے نہ حکومت چل سکتی ہے، نہ خارجہ پالیسی بنا سکتے ہیں وہ۔ اور وہ آپ دیکھ رہے ہیں ان کے پالیسی دیکھیں کہ جب قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے خود کہا ہے کہ اسرائیل کبھی بھی مسلمان اور بخصوص پاکستان کا دوست نہیں ہو سکتا، پاکستان کے پاسپورٹ پہ یہ واضح لکھے کہ یہ پاسپورٹ ہر ملک کے لیے قابل قبول ہے سوائے اسرائیل کے لیے، لیکن آج بدقسمتی سے ہمارے نامنیاد لوگ اسرائیل کو تسلیم کرنے کے لیے گئے اور انہوں نے پورا ڈیل کیے اور انشاءاللہ بہت جلد عوام کے سامنے وہ ڈیل بھی آئے گی۔ اور عمران خان نے پہلے کہا تھا کہ جب یہ مجھے اریسٹ کریں گے تو یہ صرف اور صرف وہ قانون کی حکمرانی ختم کریں گے اور اس کے بعد اس کا ہدف جو ہوگا وہ اسرائیل کو تسلیم کرنا۔ عوام نے نہیں مانے، لوگوں نے نہیں مانا، لیکن آج آپ سب کے سامنے ہے کہ اللہ نے انہیں شرمندہ کیا، اللہ نے انہیں رسوا کیا۔ پاکستان کے معدنیات جو ہے وہ بیرون ملک امریکہ اور مختلف ممالک پر بھیجے جا رہے ہیں۔ یہ کسی کے باپ کی جاگیر نہیں، نہ کسی کی پراپرٹی ہے، یہ پاکستان کے عوام کی پراپرٹی ہے۔ اور پاکستان کے عوام کی پراپرٹی کے بے شک اگر آپ کسی کے ساتھ ڈیل بھی کرتے اس حوالے سے تو ان سے جو آمدنی آتی ہے وہ پاکستان میں لگنا چاہیے، نہ کہ کسی ان کے بچوں کے لیے لندن اور امریکہ کے وہاں ان کا بینک بیلنس بنانے کے لیے۔ اور پاکستان کے تاریخ میں اتنا کبھی بھی پاکستان شرمندہ نہیں ہوا جو آج ہے۔ اصل طاقتیں چاہتے کیا ہے، عمران خان کی لڑائی کیا ہے، وہ اب سب کے سامنے ہے۔ تو اس حوالے سے عمران خان نے کہا کہ پورے پاکستان میں جلسے ہونا چاہیے اور عمران خان کا پیغام پہنچانا چاہیے کہ عمران خان الحمدللہ وہ لوگ، وہ پارٹیاں جو کہتے تھے کہ عمران خان ایک ہفتے بھی یہ جیل میں نہیں رہ سکتے، اللہ کے فضل کرم سے ہم اللہ پاک کا شکر ادا کرتے ہیں۔ آج پورے پاکستان اور بخصوص بلوچستان کے تمام اضلاع اور تحصیلوں میں عمران خان کے برتھ ڈے سیلیبریٹ کی گئی اور کوئٹہ شہر میں عمران خان کے عمر درازی کے لیے قرآن خوانی کی گئی اور اللہ کا شکر ادا کیا کہ اللہ میرا اور پورے امت مسلمہ کے لیڈر کو آپ نے ثابت قدم رکھا۔ اگر خدا نخواستہ عمران خان بیمار بھی ہوتے تو یہ لوگ کہتے تھے کہ یہ تو ڈیل کے حق میں، یہ وہ جیل برداشت نہیں کر سکتے، لیکن اللہ کا بڑا احسان ہے کہ اللہ پاک نے عمران خان اور ان کے تمام قیادت جو ورکرز ہیں، ہمارے یاسمین راشد صاحبہ جو کینسر کی مریض ہے، شاہ محمود قریشی صاحب جو ہے، ہمارے اور سینکڑوں کی تعداد میں اس وقت جو قیادت جیلوں میں، اللہ کے فضل کرم سے وہ ثابت قدم رہے۔ تو اس حوالے سے بلوچستان کے صوبائی ڈویژن اور ڈسٹرکٹ کیبنٹس کی میٹنگ ہوا تو 7 نومبر کو انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہا ہم بلوچستان میں مرکزی جلسہ کرنے جا رہے ہیں۔ ایک بار پھر سرفراز حکومت کو یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ وہ بار بار کہتے ہیں کہ جی بلوچستان میں امن ہے، بلوچستان میں قانون سب کے لیے برابر ہے، ہمارے یہاں پر کسی بھی سیاسی ورکر پر کوئی پابندی نہیں ہے، نہ سیاسی جماعتوں پہ ہیں، لیکن ہم ان کو آپ کے توسط سے بتانا چاہتے ہیں کہ تحریک انصاف کے ورکروں پہ آپ نے پابندیاں بھی لگائی، تحریک انصاف کے آفیسز وقتاً فوقتاً آپ نے سیل بھی کروائے،
تحریک انصاف کے ورکروں پہ آپ نے وقتاً فوقتاً ان پہ مختلف FIR بھی کروائے، یہاں تک کہ دہشت گردی کے FIR بھی کروائے۔ اس میں ہمارے ساتھ خواتین ہیں، نوجوان ہیں، بزرگ ہیں، مختلف اضلاع کے۔ آپ نے کوئی وہ جگہ چھوڑی ہی نہیں کبھی بھی کہ پاکستان تحریک انصاف، جو پاکستان کے آئین نے ہمیں اجازت ہے کہ آپ جی احتجاج کر سکتے ہیں پرامن، آپ جلسہ کر سکتے ہیں، آپ کنونشن کر سکتے ہیں، آپ پارٹی کے دفتر میں بیٹھ سکتے ہیں، لیکن ہماری گناہ یہ ہے کہ ہم پاکستان کے آئین کے مطابق بھی اگر پارٹی کی ایکٹیویٹی کرتے ہیں تو ہمارے اوپر مختلف اوقات میں FIR ہوتے رہتے ہیں۔ تو ایک بار پھر انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہا، یہ تو ان کے ڈیلے ٹیکٹس اس بار ہم کرنے نہیں دیں گے۔ میڈیا کے سامنے ہم ان کو بتا رہے ہیں، عدالت ہم جائیں گے، ہمارے قابل قدر ہے، ان سے ہم اجازت لیں گے، ہمارا ایک پرامن جلسہ ہوگا، عمران خان کا پیغام پاکستانیوں تک اور بالخصوص میرے بلوچستان کے عوام تک پہنچائیں گے۔ ہم چاہتے کیا؟ ہم چاہتے صرف رول آف لا، قانون کی حکمرانی ہونی چاہیے۔ تمام ادارے جو ہے وہ اپنے آئین کے میں رہتے ہوئے کام کریں۔ اس وقت ہمارے صافی اعضاء جو ہے وہ محفوظ نہیں ہیں، ہمارے ڈاکٹرز نہیں ہیں، ہمارے لائرز نہیں ہیں، ہمارے عام عوام جو ہے وہ محفوظ نہیں ہیں۔ لوگ صرف اپنے امن و امان چاہتے ہیں، اپنا تحفظ چاہتے ہیں، لیکن ان لوگوں کو بھی برداشت نہیں کریں گے جو پاکستان کے امن خراب کریں گے۔ ہم پاکستان کے ساتھ ہیں، ہم پاکستانی ہیں، بار بار کہیں گے ہم محب وطن ہیں، ادارے ہمارے ہیں۔ اگر پرد واحد کے ساتھ ہمارے اختلاف ہے تو یہ پرد واحد ہی سمجھائے، یہ ادارے یہ نہ سمجھے کہ ان کے اختلاف اداروں کے ساتھ ہوتے ہیں۔ بھائی کا بھائی کے ساتھ بھی اختلاف ہوتا ہے تو پھر کیا وہ گھر کے مخالف ہوتے ہیں؟ پاکستان ہمارے ہے، عدلیہ ہمارے ہے، عوام ہماری ہے، پاکستان کی سب سے بڑی جماعت ہے، پرامن ہے۔ آج تک پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ جو بھی ظلم ہوا ہے، پاکستان تحریک انصاف کے ورکرز نے، قیادت نے کبھی بھی ملک کے خلاف بات تو دور کی بات ہے، دشمن کی بھی بات برداشت نہیں کی ہے۔ اور ہمیں یہاں ہمیشہ غدار کہا جاتا ہے، پتہ نہیں کیا کیا ہے۔ یہ تو جب سے پاکستان بنا ہے، یا تو اسلام کے نام پہ وہ سرٹیفکیٹ دی جاتے ہیں کہ آپ مسلمان سے خارج ہو گئے، جی آپ پاکستانی ہونے سے خارج ہو گئے، یہ تو آتے رہتے ہیں۔ اور یہ پالیسی اب چینج ہونی چاہیے، لوگ ان چیزوں کو ابھی نہیں دیکھتے، بس بہت ہو گیا ہے۔ یہ جو 73 میں آپ جو پالیسی آتی رہی ہے ابھی تک وہی آ رہی ہے، یہ چیزیں اب ختم ہو گئی ہے، اس میں آپ ناکام ہو گئے، جو بھی کرے اس میں وہ ناکام ہو گئے۔ تو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کے آئین نے ہمیں اجازت دی ہے، اور ہم انشاءاللہ 7 نومبر کو ایک عظیم شان جلسہ ہوگا بلوچستان میں، ریلوے ہاکی گراؤنڈ میں، اور ہم سرفراز حکومت کو یہ کہیں گے کہ توقع تو نہیں رکھتے، بہرحال آپ بھی مجبور ہیں۔ پچھلے سال 2024 میں 8 نومبر کو بھی ہم نے کوئٹہ میں جلسہ کرنا تھا، آپ نے پورے کوئٹہ کنٹینروں سے بند کر دی، ہمارے ورکروں پہ فائرنگ کی، 6 ہمارے ورکر زخمی ہوئے، 57 اریسٹ ہوئے، آج تک بھی وہ کیس۔ ہمارے گناہ یہ ہے ورکروں کے کہ وہ جلسے کے لیے کوئٹہ آئے تھے، اندازہ کرو 1 سال سے۔ تو ہم ان کو یہ کہتے ہیں کہ خدا را ہوش کے ناخون لے، یہ پاکستان اس وقت ہوگا جب میں اور آپ ہوں گے اور ہم امن کی بات کریں گے۔ اللہ نہ کرے ان چیزوں میں ہم ایک دوسرے کے ساتھ رسا کشی کرتے ہوئے یہ ملک دشمن عناصر سے نجس پیدا نہ اٹھائے۔ اور ہم جب بھی ہماری جلسے کی بات آتی ہے تو کہتے ہیں جی امن، بلوچستان میں امن و امان کا مسئلہ ہے۔ یہ ابھی ریسنٹلی 1 مہینے کے آپ ریکارڈ نکالے کتنی پارٹیوں نے جلسے کیا، اور یہ ان کا حق ہے، تحفظ آپ نے دینا ہوگا، آپ کی ڈیوٹی ہے۔ ہمارے ادارے ہیں، مختلف سیکورٹی انٹیلیجنس ادارے، ان کا کام ہی ہے، اور الحمدللہ ایسے بھی نہیں ہے کہ ہمارے ادارے ناکام ہیں۔ یہاں پر کوئی بھی دہشت گرد کسی کا باپ بھی سر نہیں اٹھا سکتا، الحمدللہ ہمارے اداروں میں وہ طاقت، وہ قوت، سب کچھ ہے، لیکن ہم راستے سے بھٹک گئے۔ پروپیگنڈا ہوتی رہتی ہے باہر، جی آپ لوگ برداشت نہیں کرتے، جی آپ لوگ کے آپس میں اختلافات ہیں، جی آپ لوگ یہ کرتے یہ کرتے ہیں۔ نہ اختلافات ہے، وہ آ جاتی ہے، چھوٹی موٹی آ جاتی ہے، لیکن اس طرح نہیں ہے جو باقی پارٹیوں میں ہے۔ ان پارٹیوں کو دیکھ کے ہماری پارٹی تو آپ کہیں گے کہ یار یہ تو بہت ہی بہترین ہے، نہ اس طرح کوئی اختلافات ہے نہ کچھ ہے۔ اگر کسی کا فرض کریں میرے گلا چکا ہوتا ہے پارٹی سے، چیئرمین کے ساتھ بیٹھ جاتا ہوں، سیکرٹری جنرل کے ساتھ بیٹھ جاتا ہوں، ایک میٹنگ میں اٹھ جاتا ہوں، دوسرے میں وہ بٹھا دیتے ہیں، وہ تنظیم کے بارے میں بات کر دیتے، وہ کہتے تھے بالکل اگر غلط ہوں، وہ کہتے ہیں کہ نہیں یار یہ پارٹی کے مفادات میں نہیں ہے، ملک کے مفادات میں نہیں ہے، تو یہ پیچھے اس طریقے سے کرنی چاہیے۔ تو یہ اس کو اختلافات نہیں۔ بہرحال ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اس وقت ایک مخصوص گروہ جو ہے وہ مختلف ڈپارٹمنٹس سے بکھرے ہوئے بنایا گیا ایک طبقہ ہے جو ہر وقت یہ کہتے ہیں کہ جی تحریک انصاف میں گروپ بندی ہے، تحریک انصاف میں، لیکن اس طرح کچھ بھی نہیں۔